السلام علیکم ایوری ون، یہ میری پہلی یوٹیوب ویڈیو ہے اور ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے پولیگیمی ان اسلام، آئیڈیل پریکٹس ورسز دا پرمیشن۔ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے اس بارے میں۔ ہمارا جو آج کا دور ہے تو اس دور میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مرد حضرات ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہاں پولیگیمی اسلام میں الاؤڈ ہے، سنت ہے اور یہ سب چیزیں بولتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں مجھے لگتا ہے ایسا کہ سورہ نساء پڑھی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو ہم بہت ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے، اور جتنی بھی حدیث ہیں جو یہ پروف کرتی ہیں کہ ہاں پولیگیمی اسلام میں پرمیسیبل ہے یا سنت ہے، ان ساری چیزوں کو ہم ڈیپلی ڈسکس کر اور پھر ہم اس پر جو بھی ہمارا لاسٹ اینڈ رزلٹ آئے گا وہ چیز ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ پولیگیمی اسلام میں جائز ہے یا آرڈر ہے یا سنت ہے۔ اسلام میں سب سے مین 5 ہمارے رولنگز ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلا ہمارا ہے فرض وہ سارے کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا بہت ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، نہ کرنے پر گناہ ملتا ہے۔ دوسرا ہے سنت، جو کرنا اچھا ہے ثواب ملتا ہے۔ تیسرا ہے مباح، جو کرنا نہ تو سنت ہے اور نہ واجب ہے، اور نہ کرنے سے اس کے گناہ ملے گا۔ جو آپ کی پولیگیمی ہوتی ہے، 4 شادیاں جسے بولتے ہیں، جو سنت ہے وہ ایکچولی سنت نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ اسلام میں 4 شادیاں کرنا سنت ہے۔ 4 شادیاں کرنا الاؤڈ ہے، پرمیشن دی گئی ہے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ۔ بہت ساری کنڈیشنز ہیں۔ اس چیز کو لے کر ہم پورا ڈیپ ڈسکشن کریں گے آج، اور تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پولیگیمی ایک اچھا عمل ہے یا نہیں ہے، اور یہ چیز آج کل کے مردوں کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور جو کرتے ہیں وہ کن وجہوں سے کرتے ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس ہم آج اپنے کور کریں گے اس ویڈیو میں۔ اور ان 3 رولنگز کے بعد آتی ہے ہماری 4th رولنگ، جو ہے مکروہ، جو چیزیں کرنا برا عمل ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے حرام، جو کرنا سخت گناہ ہے، جس کا گناہ ملے گا۔ تو آج اب ہم اس ویڈیو کو اپنی کنٹینیو کرتے ہیں۔ پولیگیمی ان اسلام نے 4 شادیاں الاؤ کی ہیں، لیکن کیا قرآن نے 4 شادیاں ریکمینڈ بھی کی ہیں، یا ہم نے پرمیشن کو پروموشن بنا دیا؟ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کو ورڈ ٹو ورڈ سمجھیں گے۔ پولیگیمی اسلام میں جائز ہے، لیکن ہر جائز چیز مستحب یا بہترین نہیں ہوتی، اس بات کو ہم سمجھیں گے۔ اسلام میں 5 رولنگز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے فرض، دین سنہ، دین مباح، دین مکروہ، دین حرام۔ پولیگیمی فالز انڈر مباح، جو پرمیسیبل ہے، نہ کہ فرض، نہ کمپلسری سننا ہے۔ یو کین سے قرآن نے آپشن دیا ہے، آرڈر نہیں دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 2، وآتوا، اور دے دو، الیتامیٰ، یتیموں کو، اموالہم، ان کا مال، ان کی پراپرٹی، مطلب ان کی پراپرٹی انہیں واپس کر دو جو ان کی ہے، ولا تتبدلوا، اور مت بدلو، ایکسچینج کرو، الخبیث، گندہ، خراب یا لو کوالٹی، بالطیب، اچھے، پورے، پیور ویلیویبل چیز کے بدلے، یعنی اپنی بیکار چیز دے کر ان کی اچھی چیز نہیں لو۔ ولا تاکلوا، اور مت کھاؤ، کنزیوم مت کرو، اموالہم الی اموالکم، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، یعنی ان کا پیسہ اپنے پیسوں کے ساتھ مکس کر کر یوز مت کرو۔ انہ کان حبا کبیرہ، بے شک یہ ہے بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں اللہ نے پہلے یتیموں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرا ہے۔ اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ جو گارڈینز یا جو جیسے چاچا، رشتہ دار یا جو بھی ہوتے تھے، وہ یتیم بچوں کی پراپرٹیوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ بہت لوگ ان کے پیسے کھا جاتے تھے، ان کی اچھی زمین لے لیتے تھے، اپنی بیکار زمین ان کو دے دیا کرتے تھے، یا ان کی پراپرٹی کو اپنے بزنس میں یوز کرتے تھے۔ اللہ نے سیدھا منع کرا ہے اس چیز سے، اسٹرانگ وارننگ دی ہے، ان کا مال مت کھاؤ۔ عربک میں کھانا یوز ہوا ہے جو سیریس ظلم کو شو کرتا ہے، اور لاسٹ میں کلیئر وارننگ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامیٰ، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں۔ یہاں اسپیسیفکلی ان آرفن لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے جو کسی کی گارڈین شپ میں ہوتی تھیں۔ فنکحوا، تو پھر نکاح کرو، ما طبع لکم، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہارے لیے ٹھیک ہو، من النساء، عورتوں میں سے، 2 مثنیٰ، 2 وثلاثہ، اور 3 ورباع، اور 4 مطلب میکسیمم 4۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، الا تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ، تو پھر صرف ایک، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری رائٹ
اینڈ پوزیس کریں. اس زمانے کے کانٹیکسٹ میں سلیوس کو کہا جاتا تھا ذالک ادنیٰ و یہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالی. تو بات کہ تم ظلم نہ انصافی نہ کرو، بوجھ کا سبب نہ بنو، یہ آیا بیٹل آف احد کے بعد کے ٹائم نازل ہوئی تھی جب بہت سارے مرد شہید ہو گئے تھے، بہت ساری عورتیں وڈو اور لڑکیاں آرفن ہو گئی تھیں. تو ان کے جو گارڈینس ہوتے تھے وہ ان کا مال کھا جاتے تھے، کچھ لوگ ان سے ان کی پراپرٹی کے لیے شادی کر لیا کرتے تھے، ان کو پراپر حق مہر نہیں دیتے تھے یا ناانصافی کرتے تھے. تو اللہ نے کنڈیشن لگائی کہ اگر ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک، یہ پرمیشن نہیں کنڈیشنل الاؤنس ہے. اسلام نے انلمیٹڈ وائفز کو لمٹ کر کے میکسیمم 4 کرا. اس زمانے میں لوگ 10-15 بھی رکھتے تھے بیویاں، لیکن اسلام نے لمٹ سیٹ کری، جسٹس کنڈیشن لگائی، فیئر آف انجسٹس پر سنگل میرج کو پریفر کرا. سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں اللہ نے خود کہا ہے کہ تم کبھی بھی پوری طرح برابر نہیں ہو سکتے دل کے معاملے میں. اس کا مطلب دل کا کنٹرول پورا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لیکن آؤٹ ورڈ فیئرنس کمپلسری ہے. اس آیا کا سینٹرل تھیم پولیگیمی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، جسٹس کو انفورس کرنا ہے. اگر انصاف نہیں تو آپشن خود ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے. اسلام نے وڈوز کو پروٹیکشن دیا ہے، آرفنس کو پروٹیکشن دیا ہے اور آدمیوں کو اکاؤنٹیبلٹی دی ہے. چلیے ہم اپنے کچھ رینوڈ اسکالرس کا پوائنٹ آف ویو ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک پر. جو سب سے پہلے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. وہ لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ پولیگیمی ایک سوشل سولوشن ہو سکتا ہے سرٹن سچویشنس میں جہاں وڈوز امبیلنس ان جینڈر ریشیو ایکسیکٹرا ہوتا ہے، لیکن جسٹس کنڈیشن کے ساتھ. مفتی میں جو کہتے ہیں وہ یوزولی بیلنس ویو دیتے ہیں، پولیگیمی الاؤڈ ہے لیکن ریکمینڈڈ نہیں کرتے جب تک اسٹرانگ ریزن نہ ہو یا جسٹس مینٹین نہیں ہو. اینڈ دین مفتی طارق مسعود وہ اوپنلی پولیگیمی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سننا پریکٹس ہے، مردوں کے لیے الاؤڈ ہے لیکن انصاف کنڈیشن مینشن کرتے ہیں. وہ بھی ان کا سٹائل تھوڑا زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوتا ہے. اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ 4 شادیاں سنت ہیں؟ کہیں بھی قرآن یا اوتھینٹک حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ 4 شادی کرنا سنت ہے. یہ ایگزیکٹ ورڈنگ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. قرآن کیا کہتا ہے سورہ نساء میں کہ میری 2, 3 اور 4 بٹ اف یو فیئر انجسٹس دین 1. یہاں کمانڈ نہیں ہے، یہ 4 کی پرمیشن ملی ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ ملی ہے. اگر سنت ان دا سینس ریکمینڈڈ ایکٹ ہوتا تو ورڈنگ سے الگ ہوتی نا اس کی. اب ہم ڈسکس کریں گے ہمارے نبی پروفٹ محمد کی شادیوں کے بارے میں کہ انہوں نے جو شادیاں کری وہ کیوں کری اور کیسے کری، ان کی کیا وجوہات تھیں. ٹھیک ہے. پروفٹ محمد کی جب شادی ہوئی تب ان کی ایج 25 ایئرس تھی. حضرت خدیجہ کی 40 ایئرس تھی. ان کی شادی کی ڈیوریشن 25 ایئرس رہی. ان کی جو انٹائر یوتھ پرائم ایئرس تھے وہ مونوگمس رہے. اگر ملٹیپل میرجز پرسنل ڈیزائر یا آئیڈیل ماڈل ہوتی تو سب سے پہلے ان کی یوتھ میں ہوتی، لیکن 25 ایئرس سے 50 ایئرس تک انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک وائف کے ساتھ گزاری، وہ بھی اولڈر اور وڈو. یہ کیا شو کرتا ہے؟ ایک شادی میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ اسٹیبلٹی، لائلٹی، ایموشنل ڈیپتھ اینڈ کمپینینشپ. اور انہوں نے حضرت خدیجہ کے زندہ رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کری، اور ان کی وفات کے بعد بھی وہ ان کو یاد کرتے رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ حضرت خدیجہ کی فرینڈس کو گفٹس بھیجتے تھے. یہ رومانٹیسائزیشن نہیں، یہ ڈاکیومنٹڈ ریئلٹی ہے. پھر باقی شادیاں کیوں؟ سب سے امپورٹنٹ، ساری باقی کی جو بھی شادیاں تھیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہوئیں. یہ نارملی پیک فزیکل ڈیزائر کی ایج نہیں ہوتی. اب ریزن سمجھو. سب سے پہلا ویڈوز کے پروٹیکشن کے لیے. بیٹل آف احد کے بعد بہت سارے مرد شہید ہوئے، بہت ساری عورتیں، بچے جو یتیم ہوئے تھے جس کا ذکر ہم نے کرا تھا. تو اس وقت سوسائٹی میں ویڈو کو ری میرجز کرنا ایزی نہیں ہوتا تھا. پروفٹ محمد نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کری جو ویڈو تھی، ام سلمہ سے شادی کری جو ویڈو تھی، زینب بنت خازمہ سے شادی کری جو ویڈو تھیں. یہ میرجز پروٹیکشن بیسڈ تھیں. سیکنڈ امپورٹنٹ ریزن ٹرائبل پیس اور الائنس. اس وقت عرب سوسائٹی ٹرائبل تھی. شادی کا مطلب ہوتا تھا دشمنی ختم کرنا، الائنس کریٹ کرنا، ٹرائبس کو یونائٹ کرنا. جیسے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کری، اس کے نکاح کے بعد ان کی پوری ٹرائب کے لوگوں کو آزادی ملی. یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں، یہ پرسنل تھی، یہ پرسنل لگژری نہیں تھی. سب سے امپورٹنٹ ریئلٹی، اگر صرف ڈیزائر فیکٹر ہوتا میجورٹی وائفس ینگ ہوتی، لیکن ان کی میجورٹی وائفس وڈوز تھیں، ڈائیورسیز تھیں، صرف عائشہ تھیں جو ینگ تھیں. یہ پیٹرن ڈیزائر بیسڈ نیریٹو کو ویک کرتا ہے. اور ان کی یوتھ مونوگمس رہی تھی. ان کی لیٹر میرجز رسپانسبلٹی ڈرائیون تھی، اسی لیے ان کی لائف کا کانٹیکسٹ کے بغیر جج کرنا بہت انفیئر ہے. آج کل کے ٹائم میں لوگ کیوں کرتے ہیں شادی؟ نہ وہ تو ٹرائبل اسٹرکچر ہیں، نہ وہ وڈو کرائسس ہیں، تو کمپیریزن بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ ہونا چاہیے نا. سچ تو یہ ہے ان کی سب سے اسٹیبل، پیسفل، ایموشنلی سیکیور لائف حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری. پہلے وہیں ان کے گھر میں آئیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے.
جو यहाँ के लोग नहीं समझते, हज़रत खदीजा जो थीं तो वो उनकी पीक कंपेनियनशिप लाइफ में थीं, उस टाइम उनकी लाइफ मोनोगमस थी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। सेकंड रीज़न, प्रॉफिट मोहम्मद जो शादियाँ करते थे वो विडोज़ के प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइबल रिकॉन्सिलिएशन के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए करते थे। आज के टाइम में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे पसंद आ गई, शरीयत ने अलाउ किया है, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन हो गया अपनी वाइफ से, सीक्रेट मैरिजेस कर ली। या कॉन्ट्रास्ट खुद कॉन्ट्रास्ट बोलता है कि फाइनेंशियल इनजस्टिस कितना गुनाह है इस्लाम में। प्रॉफिट मोहम्मद बहुत सिंपल लाइफस्टाइल रहते थे, बहुत इक्वल मेंटेनेंस, अकाउंटेबिलिटी, अवेयरनेस सब थी, क़यामत की वार्निंग देते थे इनजस्टिस पर। आज एक गर्ल स्ट्रगल में होता है, दूसरा शुरू कर देते हैं, पहली वाइफ इमोशनली इनसिक्योर होती है, बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं सबसे मेन। तो आप कामली पूछ सकते हो इन लोगों से कि इंसाफ सिर्फ खर्च देने का नाम नहीं होता, ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी होती है। हदीस में हमारे नबी ने ये भी कहा है कि जो दो वाइफ्स के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकता, उसका एक साइड क़यामत के दिन झुका रहेगा। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बात है। इस्लाम ने डोर खुला तो रखा है ज़रूरत के लिए, लेकिन हर खुले दरवाजे को हर वक्त एंटर करना नहीं होता है। इफ़ यू फियर इनजस्टिस देन वन कैन यू अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ी बात है जो आजकल के मर्द नहीं समझते हैं। उनके पास यही रीज़न होते हैं शादियाँ करने के कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी वाइफ से, मैं रह सकता हूँ। एक बीवी को वो रखे हुए होते हैं, दूसरी शादी वो कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, फिर क्या होता है कि वो अपनी फर्स्ट वाइफ को नेग्लेक्ट करते हैं, फिर वो दूसरी करके फर्स्ट वाइफ को नेग्लेक्ट करेंगे, तीसरी करके सेकंड वाइफ को और फर्स्ट वाइफ को, दोनों को नेग्लेक्ट करेंगे, उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। अरे जब आप लोगों का दिल अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा है, फर्स्ट वाइफ से जिसको आपने बस इस चीज़ को यूज़ करके उसको साइड ट्रैक कर दिया है कि मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, मुझे अलाउड है, उसके साथ आप जो गुनाह कर रहे हैं, उसके साथ आप जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उसका क्या? कैन यू इमेजिन कितना बड़ा गुनाह है ये नाइंसाफ़ी करना। आप 4 बच्चों में इंसाफ नहीं कर सकते तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि 4 बीवियों में इंसाफ कर लेंगे। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है अल्लाह पाक ने दिया है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 4 शादियों का, वो है इंसाफ। आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप शादी एक ही करें। एंड आई माइट साउंड कंट्रोवर्शियल फॉर दिस, बट मेरी आजकल के मर्दों को यही एडवाइस है कि पहले फ़र्ज़ पूरे कर लें, फिर सुन्नत और मुस्तहब चीज़ों के बारे में सोचें। आप 4 वक्त फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं कर सकते और आपको 4 शादियों की सुन्नत अदा करनी है। सो काइंडली आप पहले फ़र्ज़ देखें, फिर सुन्नतों के बारे में सोचें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हमारे नबी के बारे में पढ़ें, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ें कि वो अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे, वो अपनी बीवियों के क्या क्या हक़ और सुन्नतें अदा करते थे, उनके साथ जो सुन्नतें करते थे उनके हक़ अदा करते थे। ये सारी चीज़ें पढ़ें, वो सारी चीज़ें पहली बीवी के लिए आप पहले कर लें, बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी का सोचें। दैट्स माई एडवाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। And also I'm new to the YouTube, so kindly support me by liking my video and subscribing to my channel and share my videos। और हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हज़रत आयशा और प्रॉफिट मोहम्मद की शादी। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई नो काफ़ी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पर भी, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।